نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بعد از حمد و ثنا سننے والے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، گزشتہ روز کی طرح آج پھر آپ کی خدمت میں چند گزارشات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دعا ہے اللہ کے حضور کہ مجھے سچ کہنے کی، آپ کو سننے کی اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک کے ایک بڑے ہی پیارے، ایک بڑے ہی لاڈلے نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اپنے گھر میں تھے، تو آپ نے جب اپنے گھر سے آپ باہر نکلے تو راستے میں چلتے جا رہے ہیں، اور چلتے چلتے آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اے اللہ، کاش میں بھی دیکھ سکوں کہ تو مردے کے اندر کس طرح روح کو داخل کرتا ہے، تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اے اللہ، میری بھی خواہش ہے کہ میں دیکھ سکوں کہ تو نے جو لوگ مر چکے ہیں، جو انسان مر چکے ہیں، تو ان کو کس طرح زندہ کرے گا۔ تو اتنے میں ہی اللہ پاک کا پیغام آیا کہ اے ابراہیم، اگر آپ یہ بات دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتا ہوں، کس طرح سے میں ان کے اندر روح ڈالتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ 4 پرندوں کو لیں اور چاروں پرندوں کو پہلے ذبح کریں۔ ذبح کر کے ان کا جو جسم ہے، اس جسم کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کے بالکل ان کے جسم کو علیحدہ علیحدہ کر کے ان کو کچھ کو ہوا میں اڑا دیں، کچھ کو فضاؤں میں اڑا دیں اور کچھ کو دریا میں بہا دیں۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا، اور اللہ پاک نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، جن پرندوں کا تم بوٹی بوٹی کر کے، جن کا قیمہ بنا کے، جن کو ہوا میں اڑا دو گے، جن کو فضا میں بہا دو گے، جن کو نہروں میں بہا دو گے، ان کے جو سر ہوں گے ان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کے تم اللہ اکبر کی صرف صدا لگانا۔ تو اللہ اکبر کی جب تم صدا لگاؤ گے تو میں تمہیں ان کو زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے اللہ کے کہنے کے مطابق 4 پرندے پکڑے۔ سب سے پہلے آپ نے 4 پرندوں کو پکڑا، اور چاروں پرندوں کو پکڑ کے آپ نے پہلے ان کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد آپ نے ان کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنائی، اور چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنانے کے بعد کچھ جو ان کا قیمہ تھا، کسی کو ہوا میں اڑا دیا، کسی کو پانی میں بہا دیا، اور جو ان کے سر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاس رکھے تھے، ان سروں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر جب اللہ اکبر کی صدا لگائی، جب اللہ اکبر کی آپ نے صدا لگائی، کیونکہ اللہ پاک کا حکم تھا جب تم پرندوں کو کاٹ کر پانی میں بہا دو گے یا ہوا میں اڑا دو گے، تو اس کے بعد تم نے چاروں پرندوں کے سروں کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کے اللہ اکبر کی صدا لگانی ہے، تو میں تمہیں انہیں زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ تو اسی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چاروں پرندوں کے سر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر جب اللہ اکبر کی صدا لگائی، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے۔ آپ کے اللہ اکبر صدا لگانے کے ساتھ ہی ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے، اور جو گوشت آپ نے ہوا میں اڑا دیا تھا وہ سب اکٹھا ہو کے آپ کی طرف آ رہا ہے۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے، اور جو گوشت کے ٹکڑے آپ نے پانی میں بہا دیے تھے وہ بھی پانی سے واپس باہر آ رہے ہیں، اور آ کے اپنے سروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک پورے پرندے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی نے اللہ اکبر کی صدا لگائی، تو جو گوشت ہوا میں اڑ چکا تھا اور جو گوشت آپ نے پانی میں بہا دیا تھا، تو تیز ہوا کا جھونکا آیا، اور اس گوشت کو اکٹھا کر کے جو ہوا میں اڑ چکا تھا اس کو بھی، اور جو پانی میں آپ نے بہا دیا تھا اس کو بھی، ان کو اکٹھا کر کے جو ان کے سر تھے وہ سارا گوشت آ کے اس کے ساتھ مل گیا، اور آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک پرندے کی شکل اختیار کر گیا۔ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ جب وہ پرندے اپنی پوری شکل اختیار کر گئے تو سارے پرندے آپ کے ہاتھ پر بیٹھے ہیں، آپ کے ہاتھ پر پرندے، چاروں پرندے آپ کے ہاتھ پر بیٹھے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آئی کانٹیکٹ، یعنی آنکھ کے اندر آنکھ ملائی ہوئی ہے۔
آنکھ کے ساتھ آنکھ ملائی ہوئی ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے یہ معاملہ دیکھا تو میرے رب نے، میرے کریم رب نے ان پرندوں کو زبان عطا فرمائی، اور پرندے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہو گیا تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک فرمایا؟ ایسی کیا خواہش تھی آپ کی جس کی بنا پر آپ نے ہمارے ساتھ یہ سلوک فرمایا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر جو پرندے بیٹھے ہوئے تھے، پھر انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، کہ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اگر ایک بندے کا صرف دانت اکھاڑا جاتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کو کس کس درد سے گزرنا پڑتا ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو ہمارے تو پہلے گردن کاٹی گئی اور پھر ہمارے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے گئے، تو ہمیں کس قدر درد برداشت کرنا پڑتا ہوگا، کس قدر درد کس قدر تکلیف ہم نے برداشت کی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی، آپ پہ ایسی کیا خواہش تھی کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ حالت کی؟ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا معاملہ انہیں بتایا تو جو پرندے تھے جو آپ کے ہاتھ پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ پرندے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، یہ معاملہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، اللہ نہ کرے یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی پیش آئے گا۔ تو اسی رات، جس کے دوپہر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو کاٹا اور وہ واپس ملے اور پورے پرندے کی شکل اختیار کر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کلام بھی کیا، تو جس دن کو یہ سارا معاملہ ہوا اور جو پرندے نے بات کہی تھی کہ اللہ نہ کرے کہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی پیش آئے، یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی پیش آئے، تو جب پرندے نے یہ معاملہ آپ کو فرمایا، جب پرندے نے عرض کی کہ یہ معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے، تو اسی رات جس دن کو یہ سارا معاملہ پیش آیا، یہ سارا معاملہ ہوا، اسی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ تو احباب ذی وقار، اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک سکول کا طالب علم تھا، تو وہ سکول سے جب واپس آیا تو اس نے اپنا بستہ اٹھا کر پھینکا اور باپ کی قبر کے ساتھ جا کے اس کے سراندے کی طرف بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہتا ہے کہ ابا جی، آج مجھے سکول میں ٹیچر نے کلاس اٹینڈ نہیں کرنے دی، آج مجھے ٹیچر نے سبق نہیں پڑھایا، استاد نے مجھے کلاس اٹینڈ نہیں کرنے دی، کلاس میں بیٹھنے نہیں دیا، ٹیچر نے مجھے یہ بات کہی تھی، استاد نے مجھے یہ بات کہی تھی، یا تو کل فیس جمع کرا دینا یا اپنے باپ کو ساتھ لے جانا۔ تو ابا جی، میں آج آپ کو ساتھ لے کے جانے کے لیے آیا ہوں، آج میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کل میرے ساتھ جائیں، آپ ان کو جا کر بتائیں کہ میرے منع پر، میرے لاڈلے پر یہ ظلم و ستم نہ کیا کریں، اسے دین پڑھنے دیں، اسے دین کا علم حاصل کرنے دیا جائے، اس کو سکول کی تعلیم حاصل کرنے دی جائے۔ تو جب یہ معاملہ اس بچے نے اپنے والد کی قبر پر حاضر ہو کر کہا تو چار قبروں کو چھوڑ کر ایک شخص اپنی کسی قبر پہ مصروف تھا۔ تو جب اس نے یہ معاملہ سنا تو اس نے ایک دم سے اپنی جیب سے فون نکالا اور فون نکال کر اس نے ایک شخص کو فون کیا اور کہنے لگا کہ جو پیسے تمہیں میں نے قبر پر پھول ڈالنے کے لیے لانے کے لیے بھیجا تھا، جو پیسے میں نے تمہیں دیے تھے کہ قبر پر پھول جو ڈالنے ہیں وہ لے آؤ، تو پھول لانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو قبرستان میں ہی پھول مل گئے ہیں، وہ پیسے واپس لے آؤ۔ اور جب اس شخص نے وہ پیسے لا کے اس بندے کے ہاتھ میں دیے تو وہ بندہ بڑے ہی مؤدبانہ طریقے سے اس بچے کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ بچے، میرے بیٹے، آپ کے والد نے یہ پیسے مجھے دیے ہیں اور کہا ہے کہ میرے بیٹے کو یہ پیسے دے دینا تاکہ وہ اپنے سکول کی فیس ادا کر لے۔ آپ کے والد نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ میرے بیٹے کو یہ پیسے دے دینا اور اسے کہنا کہ دین پر چلنے کی کوشش کرے، دین کو اپنا ہتھیار بنائے، دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ احباب ذی وقار، اس وقت جو بات محسوس ہو رہی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ عمران خان پر اتنا ظلم مت کرو، عمران خان پر اتنا ظلم مت کرو، عمران خان پر اتنا ہی ظلم کرو جتنا تم خود برداشت کر سکتے ہو، اور تمہارا بھگوڑا لیڈر لندن بھاگنے کی تیاریوں میں ہے۔